باب ما جاء فی یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کانت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قسم تھی وہ کن الفاظ کے ساتھ تھی؟ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 70 سے زائد نبی علیہ السلام سے الفاظ قسم منقول ہیں۔ یہاں پہ مصنف نے ان میں سے چند کا ذکر کیا ہے۔ پہلی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اکثر وہ جو نبی علیہ السلام قسم اٹھاتے تو لا و مقلب القلوب، لا پچھلے جملے کی نفی کے لیے، و مقلب القلوب یہ قسم ہے، یا لا زائد ہے اور و مقلب القلوب سے آپ قسم اٹھاتے۔ اگلی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب زور کی قسم اٹھاتے تو آپ یہ الفاظ استعمال کرتے، لا والذی نفس ابی القاسم بیدہ، جس کے قبضے میں ابو القاسم یعنی نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، تو اس طرح قسم اٹھاتے۔ اس سے اگلی روایت میں نبی علیہ السلام کی قسم اذا حلف یقول اللہ واستغفر اللہ، ایسے نہیں، اور وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، یعنی یہ جو وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ہے تو یہ استغفر درمیان میں جملہ معترضہ ہے، سمجھ آ رہی؟ لا واللہ استغفر، سمجھ آ رہی؟ تو یہ الفاظ قسم میں سے ہے۔ اس سے اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعمر الہک، تیرے معبود کی بقا کی قسم۔ تو عمر مبانی بقا ہے اور لام قسمیہ ہے، سمجھا؟ تو لفظ عمر سے قسم اٹھانا جمہور کے ہاں یہ منعقد ہو جاتا ہے، سمجھا رہے؟ بقا کی قسم، کیونکہ بقا واجب الوجود یہ اللہ کی ذات ہے، تو اس لحاظ سے یہ قسم ٹھیک ہو گیا۔ باقی یہاں پہ یہ جو حدیث 3265 ہے، یہاں پہ سند کے اعتبار سے دلہم ابن اسود ابن عبداللہ ابن حاجب، اور دوسری کے اندر یہ ہے کہ دلم کہتے ہیں وحدثنی ایضاً الاسود ابن عبداللہ، سمجھ آ رہی؟ یعنی انہوں نے اسود، دلم کہتے ہیں کہ مجھے اسود نے بیان بھی کیا ہے، یعنی تحدیث کے لفظ کے ساتھ بھی وہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے۔ دلم کے والد اسود ہی ہیں۔ اور اس کے بعد آگے عبداللہ ابن عن عاصم ابن لقیط ان لقیط ابن عاصم خرج وافدن، وافدن کا معنی وہ ایک گروہ میں آئے نبی علیہ السلام کی طرف۔ جی چلے آگے چلے۔ باب الحنس اذا کان خیرا، جب محلوف علیہ امر خیر میں سے ہو تو اس کو کرنا چاہیے، آنے سے ہو جانا چاہیے قسم میں۔ اب جو کفارہ پہلے ہے یا ہنس پہلے ہے، مشہور اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں ہنس پہلے ہے، کفارہ بعد میں ہے، اور جمہور کے ہاں کفارہ بھی پہلے دے سکتے ہیں۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ کفارے کا سبب کیا ہے۔ احناف کے ہاں اس کا سبب ہنس ہے، اور حکم لا یعمل بھی قبل السبب۔ جمہور کے یہاں کفارے کا سبب یمین ہے، لہذا یمین تو پائی گئی ہے، لہذا کفارہ پہلے دے سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، اس کے اندر تھوڑی تفصیل جمہور کے مذہب میں یہ ہے کہ مالکیہ کے ہاں تو مطلقاً دے سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور حنابلہ کے ہاں
شوافے کے یہاں یہ ہے کہ اگر از قبیل مال ہے تو پھر تو دے سکتے ہیں، اور اگر از قبیل سیام ہے تو پھر نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں مطلقاً نہیں دے سکتے، شوافے کے یہاں تفصیل ہے، اور باقیوں کے یہاں دے سکتے ہیں. امام مالک کے یہاں بھی دے سکتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے یہاں بھی دے سکتے ہیں. اب پہلی روایت دیکھیں کیا ترجمہ ہے کہ انی بے شک میں اللہ کی قسم اگر اللہ چاہے تو نہیں قسم اٹھاتا کہ میں اس کا غیر بہتر دیکھوں، مگر میں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور میں آتا ہوں اس کو جو بہتر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ خیراً وقال، اور آپ نے کہا اللہ اتیت الذی ہی خیر وکفرت عن یمینی، او قال، یہ الفاظ ہیں یا یہ الفاظ ہیں. ہمارے خلاف زہر لگ رہا ہے لیکن واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے. سمجھ آ رہی؟ لہٰذا ہمارے یہاں ہنس پہلے ہے اور کفارہ بعد میں ہے. جی چلے جی آگے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ کفارہ بعد میں ہے جس طرح کہ حنفیہ کا مذہب ہے. امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ وہ کفارہ قبل الحنس کی رخصت دیا کرتے تھے. مالکیہ کا بھی یہی مذہب ہے. سمجھ آ گئی؟ جی چلیں. جی بعض روایات میں کفارہ ہنس سے بعد میں ہے، ہنس پہلے ہے. مصنف کہتے ہیں لیکن دوسری دیگر کے اندر کفارہ پہلے ہے. بہرحال اسی وجہ سے فقہاء کا اختلاف بھی ہے. باب فی القسم یکون یمینا، لفظ قسم الفاظ قسم میں سے ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے. عام ویسے مشہور اس طرح مذاہب ہیں کہ لفظ قسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مقروناً بلفظ الجلالہ ہے یا نہیں ہے. اگر مقروناً بلفظ الجلالہ ہو تو پھر تو بالاتفاق یہ قسم ہے، جیسے ایک آدمی کہتا ہے اقسم باللہ. اور اگر لفظ اللہ ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو پھر حنفیہ کے یہاں یہ بھی قسم ہے، اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم نہیں ہے، صرف اقسم کہنے سے قسم نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ مزید تفصیل میں اگر جائیں تو پھر اس میں مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ مالکیہ کہ اگر مقرون بلفظ الجلالہ ہے تو نیت کے ساتھ بھی قسم نہیں ہے. مقرون بلفظ الجلالہ نہیں ہے تو، اور اگر بلفظ الجلالہ ہے تو پھر نیت کے ساتھ قسم ہے. یہ مالکیہ کہتے ہیں. شوافی یہ کہتے ہیں کہ اگر مقرون بلا لفظ الجلالہ ہے، بلا لفظ الجلالہ ہے، سمجھ آ رہی، تو پھر نیت کے ساتھ جو ہے وہ قسم ہے، اور اگر بلفظ الجلالہ ہے تو پھر بلا نیت قسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک تفصیل ہے اس میں جمہور کے مذہب کی. بہرحال یعنی مجموعہ اس کا یہی ہوا کہ بغیر لفظ اللہ کے ملے ہوئے کے جمہور کے یہاں یہ قسم نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی صرف اقسم کہنا، اقسم انی افعل کذا، یہ قسم نہیں ہے. ہاں اقسم باللہ یہ قسم بنے گا. ہمارے ہاں چاہے اقسم کے یا اقسم باللہ کے دونوں برابر ہیں، چونکہ مقسم بھی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ محذوف ہو جائے گا. اب یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے یہ خواب کا ایک واقعہ ہے. یہ روایت آئے گی اپنی جگہ پر. تو اس کے اندر ایک آدمی نے خواب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعبیر بتاتا ہوں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ. انہوں نے تعبیر بتائی تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگے میں نے ٹھیک بتائی ہے. آپ نے کہا اصبت شیئا واخطأت شیئا، بعض ٹھیک ہے بعض غلط ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ اقسمت علیک، میں آپ پہ قسم اٹھاتا ہوں، آپ بتائیں کیا غلطی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لا تقسم. اب حنفیہ کی دلیل تو اس طرح ہے کہ آپ نے قسم کا لفظ بولا ہے تو پتہ چل گیا کہ یہ قسم ہے، بغیر لفظ جلالہ کے یہ قسم ہے. اور شوافی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ ابرار مقسم یہ مشروع ہے. ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے نا تو اگلے کو چاہیے کہ وہ اس کو قسم سے بری کرے، نکالے جس طرح بھی ممکن ہو سکے.
تو اگر یہ قسم ہوتی تو نبی علیہ السلام حضرت صدیق کو قسم سے نکالتے، ان کو بتاتے، لیکن آپ نے ان کو قسم سے نکالا نہیں، مطلب اس بات سے تو معلوم ہوتا ہے یہ قسم ہی نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب پہلی روایت کی طرف آئیں، عبارت بعد میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقسم علی النبی، نبی علیہ السلام پر قسم دی، یعنی ان کو قسم دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقسم، قسم نہ اٹھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہماری دلیل ہوگی کہ آپ نے قسم کا لفظ بولا ہے کہ یہ قسم تھی تو کہا نا۔ اگلی روایت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا انی اری اللیلہ، میں نے خواب دیکھا ہے رات، فذکر الرؤیا فعبر ابو بکر، ابو بکر نے تعبیر بتائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصبت بعضا واخطأت بعضا، بعض ٹھیک بعض غلط۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اقسمت علیک یا رسول اللہ بابی انت لتحدثنی، کہ آپ ضرور مجھے بتائیں گے جو میں نے غلطی کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقسم۔ اس سے اگلی روایت میں راوی وہی ہے، زہری کا شاگرد سلیمان ابن کثیر ہے، یہاں پہ اس نے کہا ولم یخبرہ، نبی علیہ السلام نے خبر نہیں دی کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ بعض اوقات غلطی پہ پردہ ڈالنا یہ بھی مستحسن ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور آپ نے شاید اس وجہ سے بھی نہیں بتایا کہ جب وہ بندہ پوچھ نبی علیہ السلام سے رہا ہے تو درمیان میں صدیق نے کیوں جلدی کی، جی میں بتاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہو تو بتاؤ۔ تو آپ نے گویا کہ عملی طور پہ تنبیہ کی کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو پہل کرنی نہیں چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ العلم کلہ ادب۔ جی چلے جی پڑھیں۔ اچھا جی، حلف کاذباً متعمداً، جھوٹی اور جان بوجھ کے قسم اٹھانا، تو یہ یمین کون سی ہوگی؟ یمین غموس۔ یمین غموس کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ کفارہ نہیں ہے، شوافع کہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ کفارہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ جو آیا کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی جھوٹی، تو آپ نے اس کو کفارے کا حکم نہیں دیا۔ امام ابو داؤد نے اس سے یہ استدلال کیا ہے جمہور کے مذہب پر کہ یمین غموس میں کفارہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ شوافع نے کیا کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کفارے سے بھی اس کا جبیرہ ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بار ان کا ایک عقلی دلیل تھی اور یہ نقلی دلیل یہاں پر آئی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے جو آگے آ رہی ہے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات وحی سے خلاف ظاہر بھی فیصلہ کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی؟ ظاہر اور ہے لیکن آپ نے یہاں پہ اس آدمی کو کہا بھی تو نے غلط بات کی ہے، سمجھ آ رہی، تو نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ دیکھیں روایت میں کیا ہے، ان رجلین، دو آدمی جھگڑا لے کے آئے نبی علیہ السلام کی طرف، فسال النبی، نبی علیہ السلام نے طالب سے بینہ کا سوال کیا، لیکن اس کے پاس بینہ تھی نہیں، تو مطلوب سے آپ نے قسم اٹھوائی، تو اس نے قسم اٹھائی باللہ الذی لا الہ الا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا، جی تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں کیا، بلا بلکہ تو نے کیا ہے، جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے۔ ولیکن غفر لک باخلاص قول لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ کا جو قول میں اخلاص تھا اس کی وجہ سے تیری بخشش ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ اب بھی کیا مطلب؟ ایک تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا، اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبائر بغیر نیت کے بھی معاف ہو جاتے ہیں توبہ کے، حالانکہ کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا غفر لک؟ تو ایک جواب تو وہی ہو گیا کہ اس کی تخصیص تھی، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہو، ممکن ہے، لیکن اس نے جب اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا، سمجھ آ رہی، تو اس کی وجہ سے چونکہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو پچھلے اس کے جتنے بھی عمل تھے وہ گناہ وغیرہ سارے ختم ہو گئے، تو اس میں وہ بھی معاف ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یا یہ ہے کہ تھا تو یہ گناہ گار ہی، لیکن اس نے لا الہ الا اللہ کو اس اخلاص سے پڑھا، سمجھ آ رہی، کہ جس کی وجہ سے یہ اخلاص وہی ہوگا جس میں توبہ کی نیت بھی ہو کہ اس سے اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ ہوگی والی بات؟ جی چلے جی پڑھیں۔
باب کم الساعۃ فی الکفارہ، کتنا کفارہ ہے یاد ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی؟ شوافی کے یہاں 15 سا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو زیار کے کفارے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر کفارے میں کتنا سا دینا ہے تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پیچھے گزر چکی ہے، سمجھ آ رہی؟ ہمارے یہاں گندم کے اعتبار سے نصف، باقیوں کے اعتبار سے سا، مالکیہ کے یہاں نصف سا، ٹھیک ہو گیا دونوں سے، اور امام احمد کے یہاں گندم سے ربع اور باقیوں سے نصف، اور امام شافعی کے یہاں رحمہ اللہ کے یہاں ساروں سے ربع۔ اب یہ قسم کے کفارے کی بات ہے نا، قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ فکفارۃ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون، سمجھ آ رہی؟ او کسوتہم تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام۔ دوسری صورت ہے روزے کی، پہلی صورت میں 3 آپشن ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے دے یا گردن آزاد کرے، اس میں اس کو اختیار ہے۔ اب یہ جو کھانا کھلانا ہے اس کے اندر یا تو تغذیہ تعشیہ ہو جائے، اور یا پھر اس کے اندر مقدار سا کی کفارے سے دے، سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ نصف سا دے گا گندم سے، اور باقیوں سے کتنی دے گا؟ سا دے گا، ہوگی والی بات، کم الساعۃ فی الکفارہ۔ جی بہت ساری قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ کفارہ سے نہیں، ہر ایک الگ الگ ہے۔ کم الساعۃ فی الکفارہ، کفارے میں کتنے سا دینے ہیں؟ تو یہاں پہ وہ آ گیا، جمہور کے یہاں تو وہی تفصیل ہے جو آپ کو بتائی ہے۔ مالکیہ کا مسلک اس میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کفارہ عشر ہو، فرض کریں عشر کے کفارہ کوئی دے رہا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے، تو اس صورت میں تو عام مد کا اعتبار کیا جائے گا، سمجھ آ رہی؟ اور اگر دے رہا ہے کس سے، کفارہ قسم دے رہا ہے، بلکہ کفارہ زہار دے رہا ہے، کون سا دے رہا ہے؟ کفارہ زہار دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مد ہشام سے دے گا، مد ہشام سے۔ مد ہشام جو ہے وہ عام مد سے ڈبل ہے ایک قول کے مطابق، یا عام مد سے کم ہے 1 ثلث، ٹھیک ہو گیا، یا پھر عام مد سے کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی جو مقدار ہے اس کی مد ہشام کی، تو وہ عام سے اتنا ہے کہ عام کا اگر 2.5 مد ہو تو وہ 1 مد ہشام کے برابر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے اس کے اندر بھی اگرچہ اختلاف ہے یعنی اس کی مقدار میں، لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ مد ہشام جو ہے یہ عام مد سے کیا تھا؟ بڑا تھا۔ عام مد کے اندر جتنی مقدار آتی تھی اس کے اندر اس سے کچھ حصہ، یعنی سمجھ کر چوتھا حصہ اس کے اندر زائد آتا تھا۔ دیکھیں 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ یہ تو گزر چکے ہیں، 4 مد ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 مد کے اندر کتنے رتل ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں 2 اور جمہور کے یہاں 1.25 رتل ہوتا ہے، ہمارے یہاں 2 رتل اور جمہور کے یہاں 1.25 رتل۔ تو 1 سا جو تھا وہ سا حجازی تھا، ٹھیک ہو گیا، 1 سا کیا تھا؟ عراقی تھا، تو گویا کہ 1 مد حجازی ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ 1 مد عراقی ہو گیا اور 1 مد ہشام ہو گیا۔ تو مد ہشام کی جو مقدار ہے وہ عام مد سے کچھ زیادہ ہے۔ دیکھیں ذرا، جی یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے نقل کر رہی ہے، عورت جو پہلے کسی کی بیوی تھی پھر یہ حضرت صفیہ کے بھتیجے کی بیوی بن گئی، تو وہ بھتیجا اپنی پھوپھی صفیہ سے نقل کر رہا ہے کہ یہ سا نبی علیہ السلام کا سا۔ انس کہتے ہیں میں نے اس کو ماپا تو میں نے اس کو 2 مد اور نصف پایا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو 2 مد اور نصف تھا یہ مد ہشام کے اعتبار سے تھا، یعنی مد ہشام کے اعتبار سے یہ 2 مد اور نصف ہے، یہ مل کر برابر کس کے ہوا؟ سمجھ آ رہی؟ جی یعنی مد ہشام کے اعتبار سے یہ کتنا تھا؟ 2 مد اور نصف، یعنی 2.5 مد تھا، سمجھ آ رہی؟ یعنی گویا کہ
اس مد کے اندر کتنے آ رہے تھے؟ 2.5 مد آ رہے تھے عام مدوں کے، سمجھ آ رہی؟ یہ جو مد تھا نا مد ہشام، جی نہیں بڑا بھی بنتا ہے، بڑا بنتا ہے، بڑا اس اعتبار سے بنتا ہے نا کہ فوجد تو میں نے اس کو اندازہ کیا تو میں نے اس کو 2.5 مد پایا، سمجھ آ رہی؟ اور یہ جو 2.5 مد تھا، سمجھ آ رہی، یہ مد شام کی نسبت سے تھا۔ مد شام کی نسبت کیا تھی کہ اس کا جو مد ہوتا تھا وہ باقی جو مد ہوتے تھے ان کے اعتبار سے اس میں، یعنی اس مد شام کا ایک مد باقی 2.5 کے برابر بنتا تھا، تو مد شام بڑا بن گیا، چھوٹا نہیں بنا۔ میں نے اس کو 2.5 مد پایا، اور یہ جو 2.5 مد بنا ہے تو یہ مد شام کے اعتبار سے ہے۔ مد شام کا مطلب جیسے مد شام کا ایک مد باقیوں کے 2.5 کے مقابل میں ہے، تو اس کا بھی یہی سسٹم تھا کہ اس کا جو مد تھا وہ عام جو 2.5 مد تھے ان کے برابر تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چکر کار ہو گیا۔ تو امام ابو داؤد یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قسم کے کفارے کے اندر بھی مد ہشام کے اعتبار سے آدمی کو نصف سا دینا پڑے گا ایک دن کے اندر، اور نصف سا جب دے گا تو وہ عام 2.5 مد کا نصف دے گا۔ تو 2.5 مد کا نصف کتنا بن گیا؟ سمجھ آ رہی؟ یہ تقریباً 1.25 مد بن گیا، سمجھ آ رہی؟ 1.25 یعنی مد بن گیا، تو اس کو نصف سا 2 مد ہی بنے نا۔ دیکھو جب ہم کہتے ہیں نصف سا تو نصف سا کا مطلب 2 مد، جی نہیں سا میں 4 مد ہوئے نا، سا میں 4 مد ہوئے تو نصف سا میں 2 مد ہوئے، تو ہم نصف سا کہیں یا 2 مد کہیں بات تو ایک ہی ہے نا۔ تو 2 مد یا نصف سا دینا ہے، تو نصف سا دینے کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یعنی عام جو مد ہیں اس کے اعتبار سے 1.25 مد دے۔ قسم کے کفارے میں امام ابو داؤد کہتے ہیں 1.25 مد دے، اور یہی بات کی تھی امام مالک رحمہ اللہ نے بھی زہار وغیرہ کے اندر، کہ زہار کے اندر بھی مد شام کے اعتبار سے بندہ دے، یعنی عام مد کے اعتبار سے زیادہ دے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال وہ تو انسان کی اپنی مرضی ہے کہ بہرحال عمل جو عام کفارات کے اندر ہے رائے کے مطابق وہ وہی ہے جو آپ کو بتا دی ہے، ہمارے یہاں حجازی عراقی اور ان کے ہاں حجازی ہے۔ جی چلے جی چلے۔ اچھا جی، باب فی الرقبۃ المومنہ، مومنہ کی قید کے بارے میں مشہور ہے، جمہور کے یہاں ہر جگہ پہ اعتبار ہے اس کا، ہمارے یہاں صرف قتل میں ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مطلق مقید پہ معمول نہیں ہے، یاد ہے نا اس کو۔ مصنف یہاں پہ یہ روایت لائے ہیں کہ مومنہ کی قید کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ یہ کفارہ تھا، باندی کا آزاد کرنا کفارہ ذنب کے طور پہ تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو مومنہ، اس نے کہا جی، آپ نے کہا اچھا اس کو آزاد کر دیں۔ تو ہمارے ہاں یہ ظاہری بات ہے، یہ جو کفارہ ہے یہ کفارہ واجبہ تو نہیں ہے، یہ کفارہ استحبابیہ ہے، اور ویسے بھی یہ وجہ ترجیح ہو سکتا ہے اس کی آزادی کی، سمجھ آ رہی؟ جوازی، وجوبی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میری ایک جاریہ ہے، میں نے اس کو تھپڑ مارنا، یہ بات مجھے بہت بڑی لگی، عزم لیا۔ میں نے کہا میں اب کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو آزاد نہ کر دوں، آپ نے کہا میرے پاس اس کو لے کے آ، میں لے کے، آپ نے کہا اللہ کا، اس نے کہا سامان میں، آپ نے کہا میں کہوں، اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا آزاد کر دو، یہ اس کی مومنہ ہے۔ اگلی روایت میں بھی یہ ہے کہ اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے رقبہ مومنہ آزاد کریں، تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ میری ماں نے یہ وصیت کی ہے، میرے پاس ایک جاریہ ہے کالے رنگ کی، نوبیہ علاقے کا نام ہوگا، اس کی طرف نسبت ہوگی۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، جی چلے آگے چلے۔ تو یہ جو واجبی ہو گیا نا، وہ وصیت میں جو دینا ہے تو واجبی ایک ہو گیا رقبہ، تو اس میں بھی مومنہ کی قید جمہور کے مذہب کے مطابق ہے۔ جی چلے۔ نظر کی کراہیت، توجہ ہے آپ کی، نظر کا ایفات بالاتفاق واجب ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ نظر ابتدائی طور پہ اگر مانی جائے تو یہ ماننا مکروہ ہے کہ نہیں ہے۔ مالکیہ اور احناف کہتے ہیں کہ یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مباح ہے، بلکہ اگر اس میں اخلاص ہو تو یہ عبادت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اگر اخلاص نہ ہو تو پھر اس میں کراہت آئے گی۔
اور حنابلہ اور شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، نظر سے مقصد بخیل سے مال نکالنا ہوتا ہے، ویسے تو دیتا نہیں، نظر کے ذریعے سے دیتا ہے، لہذا نظر ماننی یہ مکروہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آگی؟ دیکھیں ذرا پہلے ترجمہ دیکھیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام شروع ہوئے ینہا عن نظری، نظر سے آپ روکا کرتے تھے کہ نظر نہ مانو، اور آپ کہتے تھے لا یردشین، یہ کسی چیز کو تقدیر سے واپس نہیں کرتا، وانما یستخرج بھی، اس کے ذریعے سے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ عدم اخلاص پر محمول ہے، شوافی کے یہاں اور احمد کے یہاں یہ مطلق ہے۔ جی چلیں، معصیت کی جو نظر ہے، دو باب آ رہے ہیں، یہ منعقد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جمہور کے یہاں نظر معصیت منعقد نہیں ہوتی، احناف کے یہاں نظر معصیت منعقد ہو جاتی ہے۔ حنابلہ کی بھی ایک روایت یہی ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور کہتے ہیں کہ یہ چونکہ خلاف شرع ہے، سمجھ آ رہی، تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ کفارے کا سبب نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں اس میں کراہت لغیری ہی ہے، لعینہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اب پہلی جو دلیل ہے باب، یہ جمہور کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل آگے آ رہا ہے، کفارت لا نظر فی معصیت و کفارت یمین، کہ نظر معصیت میں تو کفارے کی بات آ رہی ہے۔ جمہور نے اس کو معمول کیا ہے نظر لجاج پر، نظر لجاج کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، اس پر اس کو معمول کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ کفارت یمین کو نظر لجاج پر معمول کیا ہے، اور ہمارے ہیں یہ اپنے ظاہر پر محمول ہے، کیونکہ اس میں نہیں کراہت لغیری ہے، لعینہ ہی نہیں۔ جی چلے جی آگے چلیں۔ جس سے نظر مانی اللہ کی اطاعت کرے اطاعت کرے، نافرمانی کی تو نافرمانی نہ کریں، تو گویا کہ یہ نظر منعقد نہیں ہے۔ جی ہمارے یہاں نظر منعقد ہے لیکن ایفا واجب نہیں ہے۔ جی آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی سورج میں کھڑا ہوا تھا، اس سے جی اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ جی اس نظر مانی ہے، کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، سائے میں نہیں آئے گا، بات نہیں کرے گا، روزہ رکھے گا، بات کرے سائے میں بیٹھے، سایہ لے بیٹھے، روزہ پورا کرے۔ تو جو نظر اطاعت تھی اس کے بارے میں آپ نے کہا روزہ رکھے، باقی جو نظر غیر مشروع تھی آپ نے کہا اس کو پورا نہ کرے۔ آ رہی بات سمجھ؟ جی چلیں آگے چلیں۔ جی جب معصیت میں ہو تو جو کفارے کے قائل ہیں یعنی احناف، ان کی یہ دلیل آ رہی ہے۔ جی دیکھیں، جی معصیت میں نظر نہیں لیکن کفارہ یہ بھی۔ توجہ کریں، پوری توجہ کریں تاکہ میں بات اپنی 3-4 منٹ میں ختم کروں۔ یہ روایت جمہور کی دلیل ہے، امام ابو داؤد نے اس کے اوپر جرح کی ہے، سمجھ آ رہی؟ جرح دو اعتبار سے کی ہے۔ ایک جرح یہ کی ہے، توجہ رکھنا، کہ اس روایت میں انقطاع ہے، سمجھ آ رہی؟ زوری نے تدلیس کی ہے اور 2 راویوں کو بیچ میں سے گرا دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری انہوں نے جرح یہ کی ہے کہ یہ روایت مسند عمران میں سے ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ حضرت عمران کی روایت ہے، اور اس کے اندر غلطی لگی ہے یحییٰ ابن کثیر کو، کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے بجائے، سمجھ آ رہی، بجائے اس نے روایت کو مسند عائشہ سے بنانے کے مسند عمران سے کیا کہتے ہیں اس کو، غلطی لگی ہے اس کے اندر راوی کو، سمجھ آ رہی، سلیمان ابن ارقم ہے غالباً، اس کو غلطی لگی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ کیا غلطی لگی ہے کہ اس نے بجائے مسند عمران سے مسند عائشہ بنا دیا، تو کتنی غلطی ہیں؟ 2 راوی گر گئے ہیں، یہ زوری سے فرق لگا ہے، اور دوسرا فرق لگا ہے سلیمان ابن ارقم سے، کہ اس نے بجائے اس کے کہ حدیث کو بنایا جاتا مسند عمران سے، اس نے اس حدیث کو بنا دیا ہے مسند عائشہ سے، تو لہٰذا یہ روایت ٹھیک نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، حنفیہ کا اس سے استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری طرف سے اس کا یہ جواب آئے گا، توجہ کرو، کہ زوری نے اپنے استاد سے جب نقل کیا ہے تو بعض روایتوں میں آتا ہے، وہ زوری کہتا ہے حدثنی ابو سلمہ، کہ مجھے ڈائریکٹ ابو سلمہ نے بھی بیان کیا، تو مقصد ممکن ہے کہ وہ بالواسطہ روایت بھی ہو اور بلا واسطہ بھی ہو، سمجھ آ رہی؟ دوسرا مصنف نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ سلیمان ابن ارقم کو غلطی لگی ہے،
سمجھ آ رہی کہ اس نے استاذ بدل دیا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان ابن ارکم خود کہہ رہا ہے ان سلیمان حدثہ، سلیمان کے بعد بھی دوبارہ تحدیث کا لفظ ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے ممکن ہے یہ روایت مسند عمران سے بھی ہو اور یہ بھی روایت ممکن ہے کہ مسند عائشہ سے بھی ہو، دونوں طریقوں سے روایت منقول ہو۔ اور مزید یہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اب ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے ہی مسند عائشہ میں سے، مسند عائشہ میں سے ہے، کیونکہ مسند عمران کے اندر تو 2 راوی ضعیف ہیں، مجہول ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور مزید اس کی تقویت اور روایتوں سے بھی ہوتی ہے، یعنی مسند عمران سے کہہ لے جو ضعیف ہے، یا آگے مسند عقبہ بن عامر آ رہی ہے اس سے بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی آپ نے یہی کہا ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب ذرا دیکھیں مصنف کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی توجہ ہو تو۔ قال ابو داؤد کدھر ہے؟ مصنف کہتے ہیں میں نے احمد بن شبوہ سے سنا کہ ابن مبارک اس حدیث کے بارے میں کہتے تھے، یعنی حدیث ابو سلمہ کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے، یعنی اعتراض کرتے تھے۔ اب اعتراض کس اعتبار سے ہوگا؟ راوی کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ راوی تو سارے اس کے قوی ہیں، اعتبار ہے انقطاع کے اعتبار سے، ہوگی والی بات۔ آگے دیکھیں، مصنف کہہ رہے ہیں یہ ابن مبارک یہ بات دلالت کر رہی ہے کہ زہری نے اس حدیث کو ابو سلمہ سے نہیں سنا، ٹھیک ہو گیا، انقطاع ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے امام احمد سے سنا، وہ کہتے تھے افسدوا علینا ھذا الحدیث، لوگوں نے امام پر یہ حدیث خراب کر دی ہے۔ کہا گیا وصح افساد عندک، کیا آپ کے یہاں اس کا افساد صحیح ہے؟ یہ روایت فاسد ہے۔ وحل رواہ غیر ابن ابی اویس، وہ اگلی روایت ابن ابی اویس کی ہے، اور ابن ابی اویس جو ہے وہ روایت ضعیف ہے، اس کی وہ متکلم فی راوی ہے، ضعیف ہے، توجہ ہے آپ کی۔ یعنی امام ابو داؤد سے سوال یہ ہوا کہ اگر یہ روایت فاسد ہے تو دوسری جو روایت ہے ابن ابی اویس کی جو مصنف نے آگے ذکر کی ہے وہ تو ضعیف ہے، پھر تو کیا اس کا کوئی متابع موجود ہے؟ اس کا کوئی متابع کہ ہم کہیں یہ نہیں ٹھیک اگلی ٹھیک ہے، لیکن اس میں راوی ضعیف ہے لیکن متابع موجود ہے۔ تو امام ابو داؤد کیا کہتے ہیں؟ قال ایوب کان امثل منہ، کہ متابع تو موجود نہیں لیکن اس کا جو شاگرد ایوب ہے نا یہ بہتر ہے متابع سے، یا ابن ابی اویس سے یہ بہتر ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ایوب کان امثل منہ وہ ابن ابی اویس سے بہتر ہے، یعنی ایوب ابن سلیمان ابن بلال اس سے یہ شاگرد بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا عدیل اگرچہ نہیں ہے ساتھی، لیکن اس کا جو شاگرد ہے وہ بڑا قوی ہے، تو اس کا اس سے روایت لینا یہ گویا کہ اس روایت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہاری سمجھ؟ یہ امام ابو داؤد نے امام احمد کی بات نقل کی ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو آئندہ روایت ہے یہ قدر حال بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ کون سی روایت ہے دیکھیے ذرا، وہ یہ روایت ہے عن ابن ابی بکر ابن ابی اویس، یہ والی ہے، عن عائشہ قال لا نظر فی ما سے کفارۃ کفارۃ یمین۔ اب قال احمد بن محمد المروزی کدھر ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ مصنف اب اس روایت کو بھی چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے یہ روایت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں احمد بن محمد المروزی کہتے تھے کہ حدیث علی ابن مبارک ان یحیی ابن ابی کثیر، نظر آ رہا ہے؟ یحیی ابن ابی کثیر ان محمد ابن زبیر ان عمران ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ حدیث ہے انما الحدیث حدیث علی ابن المبارک، اصل حدیث تو یہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ حدیث کس کی ہے؟ مسند عمران والی ہے، مسند عائشہ والی حدیث کوئی نہیں ہے۔ اب ارادہ یہ دیکھو، اس مصنف نے احمد نے کیا ارادہ کیا ہے کہ سلیمان ابن ارکم جو ہے واہم فیہ، اس کو اس کے اندر وہم لگا ہے۔ سلیمان ابن ارکم کدھر ہے؟ او پیچھے کدھر ہے سلیمان ابن؟ پچھلی روایت میں یہ وہ پچھلی جو روایت ہے نا ابھی، یہ سلیمان ابن ارکم ابن شہاب زہری کا جو استاذ ہے، اس کو وہم لگا ہے، اس کو وہم لگا ہے۔ اب اس کو کیا وہم لگا ہے؟ پیچھے شاید میں نے وہ یحیی ابن کثیر کا لفظ بولا تھا، نہیں، اس کی جگہ سلیمان کا لفظ ہے۔ سلیمان ابن ارکم کو وہم لگا کہ اس نے صحابی کا نام بدل دیا، اور زہری کو کیا فرق لگا کہ اس نے 2 راوی بیچ میں حذف کر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں وہم لگا سلیمان ابن ارکم کو، وحملہ عنہ زہری نے اس کو اٹھا لیا اس سے،
وارسل نبی سلمہ، اور اس نے اس کو مرسل روایت نقل کر دیا زوری نے، ان ابی سلمہ ان عائشہ. تو زوری کو غلطی لگی، 2 راوی ختم کر دیے، اور اس کے استاذ کو غلطی لگی کہ اس نے بجائے عائشہ کے عمران کے عائشہ کہہ دیا. اب روایت صحیح کون سی گویا کہ بن گئی؟ عمران والی. اور عمران والی میں گڑبڑ کیا ہے؟ اس کے اندر 2 راوی مجہول ہے، محمد ابن زبیر اور الزبیر النبی، یہ 2 راوی مجہول ہے، لہٰذا گویا کہ اس قسم کی ساری روایتیں ضعیف ہیں. آ رہی سمجھ؟ تو پہلے وہ روایت سے آئے ابن ابی اویس کی طرف، دوسری روایت کی طرف، ٹھیک ہو گیا. پھر اس سے ہٹے آئے اگلی روایت کی طرف، لیکن وہ بھی ضعیف یہ بھی ضعیف، تو ساری گڑبڑ ہو گئی. ہم نے کیا جواب دیا کہ زوری نے تحدیث کی تصریح کی ہے حدثنی ابو سلمہ، لہذا مدلس کا انا قبول نہیں، تحدیث قبول ہے. لہذا یہ کہنا کہ زوری نے بیچ میں راوی گرائے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہوگی یہ والی بات؟ اچھا، رہ گئی اگلی بات کہ زوری کے جو استاذ ہیں سلیمان، انہوں نے حدیث عائشہ کی بجائے، یعنی دوسرا حدیث عمران کی بجائے حدیث عائشہ انہوں نے کر دیا ہے، صحابی بدل دیا ہے. تو اس کا ہم نے جواب یہ دیا کہ سلیمان نے بھی تصریح کی ہے سماع کی، کیونکہ الفاظ کیا آتے ہیں سلیمان حدثہ، سلیمان کو آگے اس کو استاذ نے بتایا ہے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ سلیمان ابن ارکم جو ہے اس کو اس کے استاذ نے بتائی ہے یہ بات. تو اس لحاظ سے کیا ہو گیا؟ انقطاع بھی کوئی نہیں اور مسند کے اندر تبدیلی بھی کوئی نہیں ہے. آگے بات سمجھ. مزید یہ کہ اگر کی گڑبڑ بھی ہے تو اس کا مؤید حدیث عمران بھی ہے جس کو جو ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ آگے عقبہ بن عامر کی حدیث بھی اس کے لیے مؤید ہے. لہٰذا حنفیہ کا جو مذہب ہے کہ کفارہ یمین معصیت کے اندر کفارہ یمین ہے، یہ مذہب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ تھوڑا قابل توجہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ یاد رکھنی ہے. زوری سے سند میں انقطاع ہوا اور زوری کے استاد سے مسند میں تبدیلی ہو گئی. تو ہم نے کہا اس قسم کی کوئی بات نہیں، ممکن ہے اس طریقے سے بھی ہو اور اس طریقے سے بھی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں، زوری کی انقطاع یہ ہے کہ زوری کہہ رہا ہے مجھے میرے استاذ نے بتایا ہے، تو زوری مدلس ہے، انا قبول نہیں، تحدیث تو قبول ہے نا، تو ڈائریکٹ بھی وہ سن سکتا ہے ابو سلمہ سے. سمجھ آ رہی؟ یعنی بغیر 2 واسطوں کے اس نے آگے استاد سے سنا ہو تو یہ بھی ممکن ہے. تو جب ممکن ہے تو لہٰذا یہ روایت اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. جی چلیں. جی، ایک اپنی بہن کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ اسے نظر مانی ہے، پیدل حج کرے گی، دوپٹہ نہیں لے گی. آپ نے کہا اس کو کم دو، دوپٹہ لے، سوار ہو جائے، 3 روزے رکھے. چلے آگے. جی، میری بہن نظر مانی ہے، بیت اللہ جائے گی. جی، میں اس کے لیے آپ سے پوچھوں. جی، آپ نے کہا پیدل چلے اور سوار ہو جائے، یعنی جتنا چل سکتی ہے. جی، پیدل حج کرے گی، اللہ اس کی نظر سے بے پرواہ، جائے سوار ہو جائے. جی، اللہ آپ کی بہن کی سختی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا. جی جی، سوار ہو کے حج کریں، کف یمین کفارت. جی، دو بیٹوں کے درمیان اس کو چلایا جا رہا تھا. آپ نے پوچھا اللہ غنی ہے جی کہ وہ اپنے آپ کو عذاب دے. توجہ کریں، یہاں پہ 2 باتیں سمجھنی. ایک ہے نظر پیدل چل کے ماننے کی، اگر کوئی بندہ مانتا ہے. نظر معاشین کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر اکثر سفر کرے گا نا سوار ہو کے، تو پھر اس کو پورا ہدی ذبح کرنی پڑے گی. سمجھ آ رہی؟ اور اگر اکثر سے کم کرتا ہے تو پھر سفر کے اعتبار سے اس کی جو ہدی کی قیمت ہے نا وہ دینی پڑے گی. پورا کرتا ہے سفر تو پھر ہدی، اس سے کم کرتا ہے تو قیمت کے اعتبار سے اتنی مقدار وہ کیا کرے گا؟ صدقہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارے یہاں مذہب ہے. اچھا، اور امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اس کی مرضی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کفارہ یمین دے اور سوار ہو جائے، اور یا پھر اپنی نظر کو پورا کرے، یا پورا کرے یا کفارہ دے دے، بس کافی ہے.
آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ پیچھے رہ گئے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، سمجھ آ رہی؟ ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ حدی دے گا، سمجھ، جیسے فی الحال میرے ذہن میں ہے ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ کیا دے گا؟ حدی دے گا۔ آگے بات سمجھ؟ اچھا یہ بات ہوگی۔ اب آگے توجہ کریں، یہاں پہ روایات میں تھوڑا تعارض ہے۔ پہلی روایت میں دیکھیں وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ہے کہ نہیں؟ صرف 3 روزوں کا آپ نے حکم دیا، ایسے ہے۔ بعض روایتوں میں آگے کیا آ رہا ہے؟ تُهْدِيَ هَدْيًا، وہ حدی دے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تعارض ہے۔ ایک اس تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ اصل میں لفظ تو یہی تھا حدی دے، اب نہیں، اصل لفظ تھا او آگے روایت میں وَلْتُكَفِّرْ يَمِينًا، یمین کا کفارہ دے۔ اب راوی نے یہ سمجھا کہ شاید کفارہ یمین سے مراد 3 روزے ہیں، تو اس نے روایت بالمعنی کر کے کہہ دیا وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ آگے بات سمجھ؟ ورنہ روزے شوزے کوئی نہیں ہے، اس کے اوپر حدی ہے، لیکن حدی کی صورت میں ہے ہمارے ہاں جب وہ اکثر سفر سوار ہو کے کرے، ہوگی والی بات۔ دوسری تطبیق حضرت نے بذل المجہود میں دی ہے، وہ سمجھے کیا دی ہے کہ اس بندے کی 2 نظریں تھیں۔ کتنی نظریں تھیں؟ 2، ایک معصیت کی تھی اور ایک غیر معصیت کی تھی، سمجھ آ رہی؟ معصیت کی جو نظر تھی کہ میں دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی، تو ہمارے یہاں تو معصیت کی نظر ہو جاتی ہے، تو کہا 3 روزے رکھے۔ دوسری نظر تھی نظر حج ماشین کی، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر کیا کہا؟ اس کے اندر یہ کہا کہ وہ بدھ نہ دے یا حدی دے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طریقے سے ساری روایت میں کیا ہو جائے گا؟ تطبیق ہو جائے گی۔ آپ کے ذہن میں آئی ہے بات؟ جی چلے آگے چلیں۔ اچھا توجہ کریں، قسم کی تخصیص ازمنہ اور امکنہ کے ذریعے سے احناف کے یہاں نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں آج ہی روزہ رکھوں گا، فرض کرے اللہ کی قسم، تو آج نکال رکھ لیتا بھی ٹھیک، تو زمانے مکان کی کوئی تعین نہیں ہے احناف کے ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جمہور کے یہاں یہ ہے کہ تعین ہے، لیکن مخصوص صورتوں میں، مثلا ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا بیت المقدس میں، تو جمہور کہتے ہیں کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی تخصیص ٹھیک ہے، مسجد نبوی، مسجد حرام اور بیت المقدس، اس قسم کی تخصیص کی نیت ٹھیک ہے، باقی ٹھیک۔ اب یہ چیز، یہ دلیل ہے جمہور کی، سمجھ آ رہی؟ بعض روایتیں میں کس کی دلیل ہے؟ جمہور کی، اور ہم اس کے اندر کیا جواب دیتے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ ہم یہی جواب دیں گے یہ اولویت پر معمول ہے یا بیان جواز پر معمول ہے، ورنہ نظر اس کی پوری ہو جاتی ہے چاہے وہ اس مسجد اقصی میں نماز پڑھے، ساڑھی بھی مسجد اقصی ہی ہے نا۔ ہاں چلیں دیکھیں، ٹھیک ہو جی۔ فتح کھڑا ہوا، نظر ماننی ہے کہ اگر اللہ نے فتح کر دیا مکہ کو تو میں نماز پڑھوں گا بیت المقدس میں 2 رکعتیں۔ آپ نے کہا یہاں ہی پڑھ لے، پھر اس نے وہی 2 سوال دوبارہ دہرائے، آپ نے کہا یہاں ہی پڑھ لے، پھر اس نے لٹایا، آپ نے کہا تیری مرضی۔ اب دیکھیں یہ بظاہر ہماری دلیل ہے کہ ادھر پڑھ لے، اس نے کہا میں نے ادھر، آپ نے کہا پڑھنا تو پڑھ لے ادھر، ٹھیک ہو گیا جی چلیں۔ ٹھیک ہے، یہ امام ابو داؤد نے جو بات نقل کی ہے نا، یہ انصاری جو ہے نا پیچھے عدیل ہے روح کا، تو بعض روات کے ناموں میں جو فرق آ رہا ہے نا وہ نقل کیا انہوں نے۔ باقی جو روایت کا ترجمہ یہی ہے، قسم ہے اللہ کی محمد نے جس کو بھیجا ہے، جس نے محمد کو بھیجا ہے، اگر تو نماز یہاں پر پڑھے تو تیری نماز اس سے کفایت کر جائے گی، ٹھیک ہے، حنفیہ کی دلیل ہوگی۔ جی چلیں، میت کی طرف سے نظر کی قضا، یاد ہے آپ کو اس میں مسئلہ، نظر یا تو مالی ہے یا بدنی ہے۔ اگر مالی ہے تو اس صورت کے اندر قضا مستحب ہے ہمارے ہاں، سمجھ آ رہی؟ دیکھا نظر مالی کی صورت میں دیکھا جائے گا اس نے مال چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اگر مال نہیں چھوڑا تو مستحب ہے، اگر مال چھوڑا ہے اس نے تو پھر دیکھیں، پھر شوافے وغیرہ کہتے ہیں کہ ثلث سے اس کی نظر پوری کرنا واجب ہے، اور ہمارے ہاں بشرط الوصیت واجب ہے، مال کی صورت میں بشرط الوصیت واجب ہے، ورنہ واجب نہیں۔ آ رہی بات سمجھ؟ اچھا یہ چیز ہو گئی۔ اور یہ امام مالک اور امام احمد کا بلکہ
کیا کہتے اس کو امام یعنی ہمارا مذہب یہ ہے کہ بالوصیت ہے، ٹھیک ہو گیا، اور مالکیہ اور حنابلہ کا یہ ہے کہ ثلث کے اندر بغیر وصیت کے بھی ضروری ہے۔ شوافی کہتے ہیں ہر صورت کے اندر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اچھا، پیچھے رہ گیا مسئلہ، یعنی اگر ثلث سے زیادہ ہے تب بھی اس کو پورا کیا جائے گا شوافی کے ہاں۔ پیچھے رہ گیا اگر نظر عبادت کی ہے، میت کی نظر عبادت سے متعلق، مثلا حج وغیرہ یا کوئی اس قسم یا روزے کے متعلق ہے، تو امام احمد کہتے ہیں نظر کی جو روزے ہیں اس کے اندر، سمجھ آ رہی، نظر کے جو روزے ہیں ان کے اندر قضا لازم ہے وارث کے ذمے، باقیوں کے اندر نہیں، یعنی قضائے منظور کی نیابت ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جمہور کے ہاں عبادات کے اندر نیابت نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر ہمارے ہاں جو عبادات ہیں ان کے اندر فدیے کی صورت ہو سکتی ہے، وہ بھی استحباباً ہے، وہ بھی استحباباً ہے۔ دیکھیں ذرا جی، نبی علیہ السلام سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، اس کے اوپر نظر ہے، اس نے قضا نہیں کی، آپ تو اس کی طرف سے قضا کر دے۔ سمجھ آ رہی؟ تمہارے یہاں یہ نظر کون سی ہوگی؟ نظر مالی ہوگی، اور وہ بھی اگر وصیت کی صورت میں واجب ہے ورنہ مستحب ہے۔ جی چلیں۔ جی، ایک عورت سمندر میں سوار ہوئی، اس نے نجر مانی، اگر اللہ نجات دی تو ایک مہینہ روزے رکھے، اللہ نجات دی، اس نے روزہ نہیں لگایا تو مر گیا۔ جی، اس کی بیٹی یا بہن نبی السلام کی طرف آپ نے حکم دیا کہ اس کی طرف سے روزہ رکھے، تو یہ ہمارے ہاں کیا ہوگا؟ یہ روزہ کفارے کا نہیں ہوگا، سمجھ آ رہی؟ بلکہ ہمارے ہاں یہ ان تصوم عنہا یا تو منسوخ ہو جائے گا، سمجھ آ رہی، یا یہ فدیے پر معمول ہے، اس کی طرف سے روزہ رکھے، یعنی روزے کا فدیہ دے۔ جی چلیں۔ جی، ایک لونڈی کی میں نے صدقے کی نظر مانی ہے، وہ مر گئی ہے اور وہ بدیدہ چھوڑ گئی ہے، آپ نے کہا وہ واپس تیرے پاس آ گئی ہے تو ٹھیک ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ جی، وہ مر گئی ہے، اس کے مہینے روزے رکھنے تھے، باقی وہی روایت ہے جو پیچھے۔ جی چلیں۔ ٹھیک ہو گیا، نظر کا پورا کرنا لازم ہے۔ یاد ہے نظر ان چیزوں میں واقع ہوتی ہے جو جن سے واجب ہوں، ایسے ہی ہے نا، نظر واجب اور جن سے واجب چیزوں میں ہو تو پھر منعقد بھی ہوتی ہے اور اس کا ایفا بھی لازم ہوتا ہے۔ ادھر آگے آ رہا ہے کہ اس نے دف مارنے کی نظر مانی، تو دف مارنا اگرچہ مباح ہے، اس کی نظر نہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اذلال کفار اور بقائے رسول سے، جو ایک قسم کی عبادت ہے، تو اس لیے آپ نے استحباباً یا اس کا دل رکھنے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے تو اپنی نظر پوری کر لیں۔ سمجھ آ رہی؟ جی، بہرحال نظر نظر کا پورا کرنا لازم ہے، اور اگر لازم نہ بھی ہو ایسی چیزوں میں تو استحباباً پھر بھی ہے کہ بندہ اس کو پورا کر دے اگر وہ معصیت نہیں تو۔ جی چلیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، میں نے نظر مانی ہے کہ آپ کے سر پہ دف ماروں گی خوشی میں۔ جی، نظر پوری کر، میں نے نظر مانی ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ذبح کروں گی جہاں اہل جاہلیہ ذبح کرتے تھے۔ آپ نے کہا بت کے لیے کرے گی یا ویسے؟ اس نے کہا نہیں، بت کے لیے نہیں۔ جی، لوسن کے لیے؟ کہتی ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو وسن اور صنم، سمجھ آ رہی؟ صنم تو ہو گیا نا مطلق شباہت، شکل و صورت، چاہے وہ کسی بت کے نام پر ہو یا ویسے جو مورتی، یعنی وسن کہتے ہیں خاص مورتی کو، اور صنم کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے، مطلق غیر اللہ کو صنم کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے نظر پوری کر لیں۔ تو بہرحال جب غیر اللہ کے لیے نہیں ہے تو بندہ جہاں پہ بھی قربانی کر لے تو ٹھیک ہے۔ جی چلیں۔ جی، ایک آدمی نظر مانی نبی السلام کے دور میں کہ وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا بوانا نامی جگہ میں۔ جی، بوانا مقام میں، وہاں وسن ہے، مشابہت تو نہیں ان کی آ رہے، انہوں نے کہا نہیں، وہاں کوئی میلہ لگتا ہے، ان کے میلوں سے انہوں نے کہا نہیں، نظر پوری کرو۔ جی، معصیت کی نظر بھی نہیں اور نہ جس کا